وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورہ زلزال قیامت قائم ہونے کے احوال اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ چھوٹی سی یہ سورت ہے اور اس سورت کا تعلق ان صورتوں کے ساتھ ہے جنہیں قصار مفصل کہا جاتا ہے۔
نمازوں میں تلاوت کرنے کے لحاظ سے قرآن مجید کی جو چھوٹی صورتیں ہیں انہیں 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ تینوں قسمیں سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک ہیں۔ ایک ہے طوال مفصل، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی لمبی صورتیں ہیں اور انہیں فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر ہیں اوساط مفصل، درمیانی صورتیں، انہیں عشاء کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر آخری ہیں قصار مفصل، ایسی صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں وہ قصار مفصل ہیں۔ مفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان صورتوں کے درمیان بسم اللہ کے ساتھ فصل کیا جاتا ہے، وقفہ کیا جاتا ہے، وقف کیا جاتا ہے۔ یہ مفصل اور طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل، یہ صورت قصار مفصل میں سے ہے۔ ایسی صورتیں جن کی عام طور پہ تلاوت مغرب کی نماز میں کی جاتی ہے، یا جن کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مغرب کی نماز میں فرمایا کرتے تھے، انہی صورتوں میں سے یہ صورت ہے سورہ زلزال، اور اس کا نام اس صورت کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ ایک وقت ہوگا جب زمین کو بہت زور سے ہلا دیا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ حج کی ابتدا میں بھی فرمایا کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، بلا شبہ جو زلزلہ قیامت کا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی تم ویسے زلزلے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو زلزلہ قیامت ہوگا۔ یہ اس وقت کا ذکر کیا گیا سورہ زلزال میں جب سور کو پہلی دفعہ پھونکا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ ایک بار سور پھونکا جائے گا، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جب پھونکا جائے گا تو یہ حالت ہوگی کہ زمین ایک زبردست جھٹکا محسوس کرے گی، زلزلہ محسوس کرے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وہ وقت آئے گا کہ جب زمین کو بہت زور سے ہلا دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور پھر یہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی، باہر نکال دے گی بوجھ کو۔ جو جن و انس ہیں انہیں ثقلین کہا جاتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جن و انس کی جماعت ہم ذرا تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ثقلین ہیں، یہ بھی بوجھ ہیں، جب تک زندہ ہیں زمین کے اوپر بوجھ ہیں۔ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کسی ایسے آدمی کے لیے جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ زمین پر بوجھ ہے۔ ہر کوئی زمین پر بوجھ ہے، ثقلین ہے، جن ہو یا انسان ہو، ہر کوئی زمین پر بوجھ ہے۔ یہ اگر زمین کے اوپر ہوں گے تب بھی، اور زمین کے اگر اندر ہوں گے تب بھی، زمین انہیں اٹھا کے پلٹا کے باہر پھینک دے گی۔ مفسرین نے مثال اس کی دی ہے جیسے الٹی کرنے والا، قے کرنے والا جب قے کرتا ہے تو وہ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے سارا کچھ، ایسے ہی زمین اس دن جن و انس کے ساتھ ایسے کرے گی جو کہ اس کے اندر موجود ہوں گے۔ اور اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے، فرمایا
کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا، زمین کے خزانے، سونا اور چاندی اور دیگر چیزیں، یہ سارا کچھ باہر اگل دے گی، اور انسان اس کے پاس سے گزرتا ہوا حسرت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ سونا اور چاندی ایسے پڑے ہوں گے جیسے بڑے بڑے ستون جو ہیں وہ گرے پڑے ہوتے ہیں، ایسے سونا اور چاندی پڑا ہوگا، اور پاس سے گزرنے والا قاتل کہے گا اس کے لیے میں نے قتل کیا تھا، قطع رحمی کرنے والا کہے گا اس کی وجہ سے میں نے رشتہ داری توڑی تھی، چور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے چوری کی تھی، میں نے ڈاکہ مارا تھا۔ یہ سارے حسرت کا اظہار کریں گے اس وقت جب زمین اپنا سارا کچھ اگل کے باہر پھینک دے گی، اور اس وقت ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں رہے گی، کیونکہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب تو یہ وقت ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کے پاس جا کے پیش ہونا ہے۔ اب دنیا کا مال، دنیا کی متاع، یہ سارا کچھ بے وقت ہے، بے فائدہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان اس وقت کہے گا کہ زمین کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ دو مواقع ہیں جب انسان قیامت کے دن کسی چیز کے بارے میں کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، ایک تو زمین کے بارے میں، اور جب اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے آ جائے گا تو یہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے کہ اس نے چھوٹا بڑا سارا کچھ لا کے میرے سامنے پیش کر دیا ہے، ہر ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ نامہ اعمال کے بارے میں کہے گا، اور اس سے پہلے زمین کے بارے میں کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے ہو کیا گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اس دن، جس دن حالت یہ ہوگی زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، تحدث بیان کرے گی، بول کے بتائے گی، اخبارها اپنی خبروں کو، زمین کے پاس جو کچھ بھی محفوظ ہوگا، اور زمین کے پاس کیا کچھ محفوظ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اور یہ فرمان گرامی اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن زمین بول کر بتائے گی کسی مرد نے یا کسی عورت نے زمین پر کس جگہ پہ اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی یا اللہ وحدہ لا شریک کی فرما برداری کی۔ یہ ہر ایک چیز، کوئی چیز چھپائے گی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو میری اور آپ کی نگرانی کے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، زمین اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیری جلد اور تیرا سارا جسم یہ اس سسٹم کا حصہ ہے کہ یہ بھی جا کے گواہی دے گا، لیکن اس سے پہلے زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ سارا کچھ جو زمین پہ ہوا ہوگا جب سے زمین اللہ وحدہ لا شریک نے بنائی اور جب تک زمین قائم رہی، جس نے جہاں پر جس دن جو کچھ کیا ہوگا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے پھر ساری باتیں بیان کرے گی۔ اور بیان کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی چاہت سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے یہ سارے احوال بیان کر رہی ہے، اس وجہ سے سارا کچھ اگل کے لا باہر پھینکا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ اور جس چیز کو رب حکم دے دے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں کہ انسان ایک وقت انسان پہ ایسا آئے گا کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، زبان کو روکا جائے گا۔ سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ ہے، زبان کو روکا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس دن اس کی جو جلد ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، یہ کہیں گے اپنی جلد کو کیوں تو نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ قَالُوا وَانْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو جلد کیا کہے گی؟
کہ آج اللہ نے ہمیں بلوا دیا، جس نے ہر ایک چیز کو بلوایا ہے، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، قوت نطق دیا ہے، اس نے آج ہمیں بھی قوت گویائی دے دی، بولنے کی طاقت دے دی۔ آج اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک جس چیز کو حکم کر دے پھر وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتی۔ کائنات کی کوئی بھی چیز، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اپنے حکم کو، اللہ رب العزت اپنے قرآن کو، اپنے ذکر کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ اللہ وحدہ لا شریک کی خشیت سے، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے ڈر سے خاشعا متصدعا، تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، خوف زدہ ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ ڈر جاتے۔ اللہ کا حکم، اللہ جس چیز کو کر دے وہ پھر اسے نہ نہیں کر سکتا۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، یاد رکھو کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے، اسی لیے یہ آج ساری چیزیں بیان کر رہی ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے جنوں اور انسانوں، اگر اللہ کی نافرمانی میں ہی رہنا ہے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرو کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ جب تک یہاں پر ہو تو اللہ وحدہ لا شریک کی نگرانی سے، اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قوت بصر سے تم بچ نہیں سکتے۔ جہاں پر بھی ہو وہیں پر اللہ وحدہ لا شریک نے نگرانی کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو میری اور آپ کی نگرانی کرتا ہے۔ لا تنفذون الا بسلطان، اگر طاقت ہوگی تبھی باہر نکلو گے، اور تمہارے پاس زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکلنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یومئذ یصدر الناس، اب دن ہے قیامت کا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اب لوگ جماعتوں میں بٹ گئے، یصدر الناس اشتاتا، لوگ ہو گئے ہیں گروہ در گروہ، جماعتیں در جماعتیں، ہر ایک اپنے گروہ کے ساتھ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ جو اس کے پاس ہوگا نامہ اعمال اس کے ساتھ اس کو بلائیں گے، اور بعض نے کہا ہے نہیں، جس کے پیچھے چلا کرتے تھے اس کے ساتھ بلائیں گے۔ دنیا میں جس کے ساتھ، یا لیتنا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جب پتہ چلے گا کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہے تو اس وقت انسان کہے گا کاش میں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں ایسوں کو دوست ہی نہ بناتا، میں ایسوں کے ساتھ ہی نہ رہتا، میں نہ ان کی بات سنتا، نہ ان کی بات مانتا، نہ میں ان سے بات کرتا۔ لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا۔ یصدر الناس اشتاتا، لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے جو اللہ وحدہ لا شریک نے مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم دو گروہوں میں بانٹ دیں گے، ایک وہ جو کامیاب، ایک وہ جو ناکام۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے لوگوں کے لیے کئی ایک چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ دو گروہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوں گے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ کے چہرے سفید اور کچھ کے چہرے سیاہ۔ کچھ لوگ اس دن ایسے ہوں گے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے محروم، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت کے حقدار اور مستحق۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جو جہنم والے ہوں گے، اور دوسری طرف ویسے لوگ جو جنت والے ہوں گے۔ اور ایک اور تفریق اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں ان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں ان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ یصدر الناس اشتاتا، گو لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، نہ چھپنے کی کوئی جگہ، نہ ہی ایسا کوئی نظام یا ایسا کوئی بہانہ چلے گا کہ انسان بھاگ سکے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، خواہش کا اظہار کرے گا اللہ سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں، انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ ہے،
کوئی ہے بھاگنے کی جگہ کہ یہاں سے بندہ نکلے اور یہاں سے بندہ بھاگ جائے یا ایک گروہ سے نکل کے دوسرے گروہ میں شامل ہو جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور یہ ہم الگ الگ گروہوں میں اس لیے بانٹیں گے لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ لوگوں کو ان کے عمل دکھائے جائیں. وہاں پہ ہر ایک کے سامنے اس کا عمل اس کے سامنے کر دیا جائے گا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض کے اعمال ان کے لیے سواریاں بن جائیں گے اور بعض کے اعمال ان کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے. جیسے زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں، مال جمع کر کر کے رکھا زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس کا مال قیامت کے دن سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا. یہ اس سے بھاگے گا، جان چھڑوائے گا، لیکن وہ پیچھے پیچھے جائے گا. بھاگتا کیوں ہے؟ انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت ہوں جسے تو نے جمع کر کے رکھا تھا اور اللہ وحدہ لا شریک کے راستے میں لٹایا نہیں تھا، اللہ کے راستے میں دیا نہیں تھا، اللہ کا حق بھی نہیں دیا تھا. ہر ایک کو اس کا عمل جو ہے وہ اچھی شکل میں دکھایا جائے گا یا بری شکل میں دکھایا جائے گا. اور جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو اسے اپنے سارے اعمال جو ہیں وہ بیچ میں لکھے ہوئے ملیں گے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں گروہوں میں اس لیے بانٹیں گے لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو ان کے اعمال دکھا سکیں. آخری 2 آیتیں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر سب سے زیادہ ڈرانے والی آیتیں ہیں تو یہ سورہ زلزال کی آخری 2 آیتیں ہیں. اگر سب سے زیادہ قرآن مجید میں بندے کو اللہ سے ڈرانے والی سب سے شدید ترین کوئی آیتیں ہیں تو وہ یہی آیتیں ہیں. کیا اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر، مثقال ذرۃ، ذرہ چیونٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایسی چھوٹی چیونٹی جس کا کوئی وزن نہ ہو، یا آپ ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہہ لیں، مثقال ذرۃ خیرا، اگر اتنی بھی نیکی ہوگی یرہ، وہ اسے اپنے سامنے دیکھے گا. اتنی سی بھی نیکی مثقال ذرۃ، جس کا وزن اگر ذرے کے ساتھ کیا جائے تو دونوں برابر برابر آئیں، وہ اسے سامنے نظر آ جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو جس نے عمل کیا ہوگا ایک ذرے کے برابر بھی برائی، ایک ذرے کے برابر بھی برائی، تو وہ اسے اپنے سامنے دیکھ لے گا. سب سے زیادہ قرآن مجید کی فکر دلانے والی آیتیں کہ جس نے ایک ذرہ، حیثیت کیا ہے ایک ذرے کی، وزن کیا ہے ایک ذرے کا. لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی چیز ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، کوئی چیز ہمارے علم سے باہر رہے گی، یا کوئی ایسی چیز جو ہم تک پہنچ نہ پائے گی، یا کوئی اپنی مرضی سے کچھ چیزیں اپنے پاس چھپا لے گا، یا کوئی اپنی مرضی سے اپنا ایسا وکیل ڈھونڈ لے گا جو اس کا مدعا اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، توجہ سے سنو اس بات کو، ان قریب تم میں سے ہر ایک اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے والا ہے. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں. سیدھے سوال رب العالمین کے، اور جواب بھی سیدھے ہی دینے پڑیں گے. اور جب تک چند سوال تو ایسے ہیں جب تک ان کا جواب دے نہیں لے گا اپنی جگہ سے اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا. یہ جہاں پہ کھڑا ہوگا وہیں پہ کھڑا رہے گا، پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا. کب تک؟ جب تک وہ سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ 5 سوال خاص کر، جب تک ان 5 کا جواب نہیں دے لیتا تو اپنا قدم اس جگہ سے ہلا نہیں سکے گا. تو یہ آیتیں ہیں فکر دلانے والی، یہ سورت ہے فکر دلانے والی کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو سارا نظام بنایا ہے، دنیا کا، جہان کا، یہ ساری زمین، اسے اللہ وحدہ لا شریک ختم کر دیں گے. اور سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو ایسے اکٹھا کر لیں گے جیسے کسی کے ہاتھ میں رجسٹر ہو اور وہ رجسٹر کو اکٹھا کر دے. کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم دوبارہ کریں گے. قطعی سجل، یہ اتنی سی بات ہے اللہ کے لیے، یہ دن آنے والا ہے. اور اسی
دن کی فکر جو ہے، خاص کر قرآن مجید کے یہ جو آخری 2 پارے ہیں، ان میں اللہ وحدہ لا شریک نے تقریباً ہر سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر صورت میں اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ وحدہ لا شریک نے چھوٹی چھوٹی آیتوں میں ایسی باتیں جو سمجھ میں آنے والی ہوں، جو فکر دلانے والی ہوں، وہ اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔